الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو بازار ذوالمجاز کے متعلق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور سے عربی قبائل جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے عرب قبائل جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ میلہ، جس کو اردو میں بازار کہتے ہیں، جس کے لیے عربی میں لفظ سوق کا استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ عقاد، مجینہ اور ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش کیا۔ ان میں بازار ذوالمجاز زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشہور بازاروں میں سے ایک بازار ہے جو ظہور اسلام سے قبل لگا کرتا تھا، جس میں عرب کے لوگ اشیاء کی خرید و فروخت اور شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس میں لوگ اپنے مال پر فخر و غرور اور عام لوگوں کی حقارت اور بدگوئی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور معاذ اللہ کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزہ کی عبادت چھوڑ دو۔ حضرت سیدنا ربیہ بن عباد دیلی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک صاف ستھرے چہرے اور بینگی آنکھوں والا شخص کھڑا تھا جس کے سر پر 2 چوٹیاں تھیں۔ وہ بدبخت لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ بے دین جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے یہ بھی پیچھے پیچھے جاتا۔ میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ اس بازار ذوالمجاز کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار ذوالمجاز سے خریدا۔ یہ بہت مشہور غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات انہوں نے ہی بیان کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کہیں جاتے تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جاتے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بازار ذوالمجاز ویران ہو چکا ہے۔ نہ ہی لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور نہ ہی اشیاء کی خرید و فروخت۔ یہ بازار ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر 8 ذوالحجہ تک جاری رہتا تھا، پھر اس کے بعد لوگ مینا چلے جاتے تھے۔ قریب میں ایک کنواں بھی ہے جو بیر ذوالمجاز کے نام سے مشہور ہے۔ عرفات سے آگے طائف کی طرف جانے والے راستے پر الراشدیہ میں جبل کب کے دامن میں ایک بہت بڑا احاطہ ہے۔ اس کے چاروں طرف حکومت نے جنگلہ لگا کر اسے آثار قدیمہ کی حیثیت دے رکھی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔